اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، مدینہ میں نازل ہوئی، رکوع 20، آیات 200۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس زندہ اور قائم و دائم کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے اے رسول تجھ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس کے سامنے ہے، اور اس نے اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے توریت اور انجیل نازل کی اور فرقان نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں انہیں سخت عذاب ہوگا، اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز نہ زمین میں چھپی ہے نہ آسمان میں، وہی رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اسی نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے جس میں مضبوط احکام ہیں جو کتاب کی اصل ہیں اور دوسرے ملتے جلتے ہیں، پر وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے فتنہ اٹھانے اور اس کے مفہوم کی تلاش میں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جو ان میں ملتا جلتا ہے، حالانکہ ان کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر علم پختہ کار لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی لیتے ہیں۔ ہمارے رب، ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں راہ دکھا دی ہے ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کرنا، تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ہمارے رب، تو ایک دن جس میں کوئی شک نہیں لوگوں کو ضرور جمع کرے گا۔ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کافروں کے مال اور اولاد اللہ کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن بنیں گے، جیسے حال ہوا آل فرعون اور ان سے پہلوں کا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دے کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا بچھونا ہے۔ بے شک تمہارے لیے دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑ گئے تھے ایک نشان تھا۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا اور دوسرا کافر تھا، جنہیں ظاہری آنکھ سے اپنے سے دگنا دکھتا تھا، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے قوت بخش دیتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں، نشان لگے ہوئے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کی خواہشات کی محبت خوشنما بنائی گئی ہے۔ یہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور عمدہ ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہہ دے کیا میں تمہیں ان سے بہتر بتاؤں؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، خاموش اطاعت کرنے والے، خرچ کرنے والے اور بوقت سحر بخشش چاہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے اور اہل علم بھی کہ اس انصاف پر قائم کے سوا کوئی خدا نہیں، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اس کی فرما برداری ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کے باوجود کہ انہیں علم آ چکا تھا صرف باہمی سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا۔ مگر کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ بھی جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، اور انہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی اور بے پڑھوں سے کہہ کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ تابع ہو گئے تو راہ پا گئے، اور اگر منہ موڑ گئے تو اے رسول تیرے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں عکارت گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب خدا کا ایک حصہ دیا گیا تھا نہیں دیکھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان کا ایک گروہ کنارہ کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، اور ان باتوں نے جو انہوں نے گھڑ لی ہیں انہیں ان کے دین کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے،
اور ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا پورا کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ تمہیں ان سے بچاؤ کرنا ہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے خبردار کرتا ہے اور اللہ کی طرف ہی واپسی ہے۔ کہ جو تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص جو بھلائی اس نے کی ہوگی حاضر پائے گا، اور جو برائی اس نے کی ہوگی اسے بھی حاضر پائے گا۔ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے خبردار کرتا ہے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ بھی ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہان میں سے چن لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی نسل میں سے تھے، اور اللہ سنتا اور جانتا تھا۔ جب عمران کی عورت نے کہا میرے رب، میں اسے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں، مجھ سے قبول کر، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ اس کے پیدا ہو گئی تو وہ کہنے لگی میرے رب، میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، مگر اللہ بہتر جانتا تھا جو اس کے پیدا ہوا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اس کے رب نے اسے عمدگی سے قبول کر لیا اور اسے اچھی طرح سے پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس کمرے میں جاتا تو اس کے پاس رزق پاتا۔ وہ کہتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ فرشتوں نے جب وہ کمرے میں کھڑا نماز ادا کر رہا تھا اسے آواز دی، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاک دامن اور نیکوکاروں میں نبی ہوگا۔ وہ کہنے لگا میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے رب، میرے لیے کوئی نشان مقرر کر۔ اس نے کہا تیرا نشان یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت یاد کر، اور شام کو اور تڑکے اس کی تسبیح کر۔ اور جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہان کی عورتوں میں سے چن لیا ہے، مریم اپنے رب کی کامل متی ہو جا، سجدہ کر اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو اے رسول ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تو ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور تو ان کے پاس نہ تھا جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں معزز اور مقربوں میں ہوگا، اور لوگوں سے بچپن میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ وہ کہنے لگی میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا جب مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں؟ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسے کتاب خدا، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کو پیغام دینے والا ہوگا۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں، یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی صورت بناؤں گا، پھر اس میں پھونک مار دوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دوں گا اور مردوں کو زندہ کر دوں گا،
اور تمہیں بتاؤں گا جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشان ہے اگر تم مومن ہو، اور میں اس کی جو تورات میں میرے سامنے ہے تصدیق کرنے والا ہوں، اور آیا ہوں کہ اس میں سے جو تم پر حرام کیا گیا تھا بعض کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں، ہمارے رب، ہم اس پر جو تو نے اتارا ہے ایمان لائے ہیں، اور ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، بس ہمیں اپنی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور لوگوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں تیرا وقت پورا کرنے والا ہوں، تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیری پیروی کرنے والوں کو روز قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر میری طرف ہی تمہاری واپسی ہوگی، اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے ہو فیصلہ کر دوں گا۔ ہاں، جن لوگوں نے انکار کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کی اجرتیں اللہ پوری کر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نشانیاں اور حکیمانہ نصیحت ہے جو ہم تجھے سنا رہے ہیں۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اے رسول، یہ سچائی تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو شک کرنے والوں میں نہ ہو، اور اگر اس علم کے بعد جو تجھے آیا ہے کوئی تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے، آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں، اپنے تیئیں اور تمہارے تیئیں بلائیں اور گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یقیناً اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے کہ اے اہل کتاب، آ جاؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی چیز کو اس کا شریک کریں، اور نہ ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو آقا بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہو، گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جبکہ توریت اور انجیل اتاری ہی اس کے بعد گئی تھی؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم تھا جھگڑا کیا، مگر جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں ان میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ ابراہیم یہودی نہ تھا اور نہ نصرانی تھا، لیکن وہ یکسوں فرما بردار تھا، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھا۔ ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے اور اللہ مومنوں کا والی ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکتے، مگر وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم ان کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں جان بوجھ کر سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاتے ہو اور سچ کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے، جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اسے دن کے شروع میں مان لو اور اس کے آخر میں انکار کر دو، شاید وہ لوٹ جائیں، مگر کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور کسی کو ویسی ہی دی جاتی ہے جیسی تمہیں دی گئی تھی، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ وسعت والا علم والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جس پر اگر تو سونے کے ایک ڈھیر کا اعتماد کرے تو تجھے واپس کر دے گا، اور ان میں وہ بھی ہیں جس پر ایک دینار کا اعتماد کرے تو تجھے واپس نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ تو اس کے سر پر ہمیشہ کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے پڑھوں یعنی عربوں کے لیے ہم پر کوئی پکڑ نہیں، مگر وہ اللہ کی نسبت جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، جو اپنا عہد پورا کرتا ہے اور خوف خدا کرتا ہے تو اللہ بھی ایسے ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، نہ روز قیامت کو اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا،
اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں یقیناً وہ فریق بھی ہے جو کتاب کے ساتھ زبانوں کو یوں مروڑتا ہے کہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی نسبت جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے، وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ کہے گا رب کے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب پڑھاتے ہو اور کیونکہ تم اسے پڑھا کرتے ہو، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں فرمانبردار ہو جانے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ اور جب اللہ نے نبیوں سے اقرار لیا میں تمہیں جو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی جو تمہارے پاس ہو تصدیق کرنے والا ہو، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اور کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا دیا ہوا ذمہ لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ ہاں، جس نے اس کے بعد منہ موڑ لیا تو وہی لوگ نافرمان ٹھہریں گے۔ مگر کیا وہ اللہ کے دین کے سوا ڈھونڈتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، خوشی یا ناخوشی سے اسی کا متی ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اور جو فرمانبرداری خدا اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ کار تلاش کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ اس قوم کو کیسے راہ دکھائے گا؟ تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، اور وہ گواہی بھی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس واضح نشان بھی آ چکے تھے، مگر اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ایسوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہو، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان پر سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کسی سے زمین کے برابر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیہ میں دیں۔ انہیں دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ سب کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، سوائے ان کے جو اسرائیل نے اس سے پہلے کہ توریت نازل ہوتی اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، کہ توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ ہاں، کسی نے اس کے بعد بھی اللہ کے متعلق جھوٹ گھڑا تو وہی لوگ ظالم ہوں گے کہ اللہ نے سچ کہا ہے۔ بس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا بے شک وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اس میں کھلے نشان ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوتا ہے امن پاتا ہے۔ اور اللہ کی خاطر لوگوں پر جو اس تک راہ پا سکیں اس گھر کا حج کرنا لازم ہے، اور کوئی انکار کر دے تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کے نشانوں کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے؟ کہ اے اہل کتاب، تم کیوں انہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ کی راہ سے اسے ٹیڑھا ظاہر کر کے روکتے ہو جب تم اس کے گواہ بھی ہو اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر بھی نہیں؟ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہنا مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر میں لوٹا دیں گے۔ مگر تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اسے سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو صرف فرما بردار ہو کر، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور بکھر نہ جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تم باہم دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی عنایت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔
اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اس بھلائی اتحاد کی طرف بلائے اور پسندیدہ کاموں کا حکم دے اور ناپسندیدہ کاموں سے منع کرے، اور وہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشان آ چکے تھے بکھر گئے اور اختلاف میں پڑ گئے۔ انہیں بڑا عذاب ہوگا جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، پھر وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد انکار کر دیا تھا؟ اب عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اور وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تجھے برحق طور پر سنا رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، اور اللہ ہی کی طرف معاملے لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم پسندیدہ کاموں کی تلقین کرتے ہو اور ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر اعتماد کرتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں مومن بھی ہیں مگر ان میں اکثر سیاکار ہیں۔ وہ تمہیں معمولی دکھ دینے کے سوا کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں پیٹھ دکھلا جائیں گے، پھر مدد بھی نہ پائیں گے۔ ان پر ذلت لیس کر دی گئی ہے خواہ وہ کہیں بھی پائے جائیں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا سہارا لیں اور لوگوں کا سہارا لیں، اور وہ اللہ کے غضب میں گھرے ہیں، اور ان پر محتاجی لیس کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ وہ سب برابر بھی نہیں۔ اہل کتاب میں دین پر قائم گروہ بھی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدوں میں گر گر جاتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور پسندیدہ کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں، اور بڑھ بڑھ کر بھلے کام کرتے ہیں، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور وہ بھلائی کا جو کام بھی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ اپنے ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے مال، ان کی اولاد انہیں اللہ سے کچھ بھی بچا نہ سکیں گے، اور وہ آگ میں ملنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت ٹھنڈک ہے، اور جو اس قوم کی کھیتی کو جا لگے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر دے۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، اپنوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں پریشان کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالے وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ کینہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ اور بڑھ کر ہے۔ ہم نے تم پر احکام واضح کر دیے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں، تم وہ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اگرچہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں کو بھی مانتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر جب وہ الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دے اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کے داؤ پیش تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ نے ان کے عملوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور جب تو صبح صبح اپنے گھر سے نکلا کہ مومنوں کو لڑائی کے مورچوں میں بٹھائے، اور اللہ سنتا اور دیکھتا تھا، جب تمہارے دو گروہ حوصلہ ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا رفیق تھا، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تو بدر میں تمہاری مدد بھی کر چکا تھا، حالانکہ تم سخت عاجز تھے۔ بس اللہ کا ڈر رکھو تاکہ شکر ادا کر سکو۔ اے رسول، جب تو مومنوں سے کہتا تھا کیا تمہیں یہ کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر ان سے تمہیں امداد دے؟ ہاں، اگر تم صبر کرو اور خوف خدا کرو اور وہ تم پر فوراً چڑھ آئیں تو تمہارا رب نشانوں پر آنے والے 5000 فرشتوں سے تمہیں امداد دے گا۔ اور اس بات کو تو اللہ نے تمہارے لیے صرف خوشخبری بنایا تھا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل تسلی پائیں، ورنہ مدد تو صرف غالب اور حکمت والے اللہ کے ہاں سے ہی آیا کرتی ہے، تاکہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دے یا انہیں رسوا کر دے اور وہ نامراد لوٹ جائیں۔ اس معاملے میں تیرا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے۔
وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، سود کو دگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ پھلو پھولو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین پر ہے، جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اڑتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کے ہاں سے بخشش اور باغات ہیں، جن میں دریا بہتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہوگا۔ تم سے پہلے بھی ایسی روایات گزر چکی ہیں، زمین میں پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت اور ہدایت ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت۔ اور ہمت نہ ہارو، نہ غم کرو، کیونکہ تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی تھا تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے اپنی گواہی دینے والوں کو لے لے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اس لیے بھی تھا تاکہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے انہیں معلوم ہی نہیں کیا جو تم میں جہاد کرتے ہیں، اور نہ صبر کرنے والوں کو معلوم کیا ہے۔ اور تم تو موت کی اسے ملنے سے پہلے تمنا کیا کرتے تھے، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم دیکھ رہے ہو۔ اور محمد تو صرف ایک پیغام رساں ہے، پیغام رساں اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور اگر وہ مر گیا یا قتل ہو گیا تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ مگر کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جلدی اجر دے گا۔ کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ مرے مگر اللہ کی اجازت سے، کہ یہ لکھت ہے مقررہ وقت کی، اور جو دنیا کا اجر چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا اجر چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں، اور شکر گزاروں کو ہم جلدی ہی بدلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جنگ کی، پھر جو کچھ انہیں اللہ کی راہ میں پیش آیا اس پر انہوں نے ہمت نہ ہاری، نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہار مانی، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا کچھ تھا تو صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافر قوم کے خلاف مدد دے۔ پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں بہت عمدہ بدلہ ہوگا، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ ایمان والوں، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان پا کر لوٹو گے نہیں، بلکہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، جن کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اور ظالموں کی یہ بستی کیا بری ہے۔ اور تم سے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا جب اس کے حکم سے تم انہیں کاٹ پھاڑ رہے تھے، یہاں تک کہ تم حوصلہ ہار گئے اور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے، اور تم نے اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ جو تم پسند کرتے تھے دکھا دیا تھا نافرمانی کی۔ تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے ہٹا دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جب تم اوپر چڑھتے جاتے تھے اور کسی کی طرف منہ نہ کرتے تھے حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہا تھا، پھر اس نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم اس کا غم نہ کرو جو تم سے چلا گیا ہے، اور نہ اس کی مصیبت کا جو تم پر پڑی ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ پھر اس رنج کے بعد اس نے تم پر امن نازل کیا، ایک اونگ جو تمہارے ایک گروہ پر چھانے لگی، مگر ایک گروہ نے اپنے آپ کو فکر لگا لیا۔ وہ اللہ کی بابت جاہلیت کی غیر حقیقی گمان کرنے لگے، کہنے لگے کیا اس معاملے میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ کہہ دے معاملے سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے جو تجھ پر ظاہر نہ کرتے تھے، کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن لوگوں کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا
وہ اپنی خوابگاہوں کی طرف نکل پڑتے، اور یہ اس لیے بھی تھا تاکہ اللہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے آزمائے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک صاف کرے، اور اللہ تمہارے سینوں کے بھید جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن جب دو فوجیں آپس میں ٹکرائی تھیں منہ موڑ لیا تھا، انہیں تو شیطان نے ان کے بعض عملوں کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، مگر اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ بخشنے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو انکار کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی نسبت جب وہ ملک میں نکلتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، مگر اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یا مر گئے تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے تو اللہ ہی کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے اے رسول تو ان کے لیے نرم ہے، لیکن اگر تو درست کلام اور سخت دل ہوتا تو وہ تیرے پاس سے بکھر جاتے، بس تو انہیں معاف کر دے اور ان کے لیے بخشش مانگ، اور معاملے میں ان سے مشورہ کر، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ بس اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کو لا حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا پورا کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا وہ جو اللہ کی رضامندی پر چلا اس کی طرح ہے جو اللہ کی ناراضگی کو کھینچ لایا ہے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے ہاں ان کے الگ درجے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جب اس نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ مگر یہ کیا، جب تم پر مصیبت آئی جس طرح کی دگنی تم ڈال چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کیوں کر ہوا؟ کہہ دے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر اس دن آئی جس دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور اس لیے تھی کہ وہ مومنوں کو جان لے، اور اس لیے تھی کہ وہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے نفاق ڈالا، جن سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع ہی کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ چھپاتے تھے۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا اور خود بیٹھے رہے اگر ہماری مانتے تو قتل نہ ہوتے، کہہ دے موت کو اپنے آپ سے ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردے خیال نہ کر، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، اس پر خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اور ان کے لیے بھی خوشیاں مناتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک ان سے نہیں ملے، کہ انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے سبب خوشی مناتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے اس کے باوجود کہ انہیں زخم لگا اللہ اور رسول کا حکم مانا، ان میں سے جنہوں نے عمدہ عمل کیا اور اللہ کا ڈر رکھا انہیں بڑا اجر ملے گا۔ وہ جنہیں لوگوں نے کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا، اور وہ کہہ اٹھے ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر یوں لوٹے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور وہ رضائے الہی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ صرف شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، مگر تم ان سے مت ڈرو، البتہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور وہ لوگ جو کفر کی طرف لپک لپک کر جاتے ہیں تجھے غمگین نہ کریں، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر اختیار کر لیا ہے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اور کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ ہم جو ڈھیل انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ گنہگار ہو جائیں اور انہیں ذلت کا عذاب ہوگا۔
اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے جس میں تم اب ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں چھپی باتوں کی خبر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر اعتماد کرو، اور اگر تم اعتماد کرو گے اور اس سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ اور جو لوگ اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کی وہ کنجوسی کرتے ہیں اسے روز قیامت کو ان کے گلے کا ہار بنایا جائے گا، اور آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں اللہ نادار ہے اور ہم دولت مند، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور ہم کہیں گے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس کوئی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے، کہ رسول تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی واضح نشان اور جو تم نے کہا لے کر آ چکے ہیں، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ ہاں، اگر انہوں نے تجھے جھٹلا دیا تو تجھ سے پہلے بھی رسولوں کو جو واضح نشان، صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے جھٹلایا گیا ہے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھے گی، اور تمہاری اجرتیں روز قیامت کو پوری کر دی جائیں گی۔ پھر جسے آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری ذات سے ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان سے جو شرک کرتے ہیں بہت دکھ کی باتیں سنو گے، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور خوف خدا کرو گے تو بے شک یہ پختہ ارادے کا کام ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اقرار لیا تھا کہ تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، مگر انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لی۔ ہاں، کیا برا سودا وہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا خیال نہ کر جو اس پر جو وہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کے لیے بھی ان کی تعریف کی جائے۔ ہاں، ان کے عذاب سے بچ نکلنے کا خیال نہ کر کہ انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لے کے یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے رب، تو نے اسے ناحق نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہمارے رب، جسے تو آگ میں داخل کرے گا بے شک اسے تو نے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کے لیے پکارتے سنا، اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری بدحالیاں دور کر، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے، اور ہمارے رب، ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور روز قیامت کو ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے انہیں قبولیت بخشی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام، وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کروں گا۔ تم ایک دوسرے سے ہو، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور قتل ہوئے، میں ضرور ان کی بدحالیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ضرور انہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ یہ بدلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس عمدہ بدلہ ہے۔ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، یہ معمولی فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا بری آرام گاہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کی تھوڑی سی قیمت نہیں لے لیتے۔ انہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ملے گا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر کرو، خوب جمے رہو، آپس میں رابطہ رکھو اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔